بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ کاکڑ نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ کون کون سی شخصیات اس میں شامل ہیں، ان کی مختصر پروفائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے مخالفین کو کس طرح چن چن کر اس کابینہ کے اندر لایا گیا ہے، اور دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ یہ 5-6 مہینے کا سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ 2-3 سال کے لیے یہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جس طرح پنجاب کے اندر حامد میر کے بھائی متنازع ترین شخصیت عامر میر کو وزیر بنایا گیا، اسی طریقے سے وفاق کے اندر بھی ایک انتہائی متنازع صحافی مرتضی سولنگی کو نگران وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا ہے، اور آگے جو عوام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عمران خان سے آج وکلاء کو اٹک جیل کے اندر ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ جو انہوں نے درخواست دی تھی، لیکن ایک وکیل کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ اجازت نامہ دیا گیا۔ عمران خان نے جو آج پیغام دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ تنگ ہوں، اور ان کی ذاتی جو صحت ہے وہ کیسی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1000 سال بھی اگر وہ یہاں اٹک جیل کے اندر اس طرح رکھیں گے تو پھر بھی گھبرانا نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ قوم کے نام انہوں نے کیا پیغام دیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس انداز کے اندر عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو واضح طور پر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے اداروں کی شاید وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور عوام کو ڈرا دھمکا کر جس انداز کے اندر بھی رکھا جا رہا ہے، ہر گونگے بہرے اندھے تھوڑا بہت بھی جو سیاسی شعور رکھتا ہے اس کو یہ علم ہے کہ یہ ایک صرف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ 9 مئی سے پہلے بھی سارا کچھ ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے وہ اس کے اندر انتہائی متنازع ترین ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت بینچ فکسنگ کر رہے ہیں یا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے یا وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ایک انصاف کا ننگا ناچ جو ہے وہ اس دور کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یعنی پورا ایک پیج کہ کس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو کچلنا ہے، اور عوام جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی نفرت کو دبائے بیٹھی ہے۔ زبردستی اب بھی ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ شہداء کے حوالے سے چلتا ہے، اور شہداء تو پاکستانی قوم کے ماتھے کا جومر ہے، وہ پاک فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، ایف سی کے ہوں، لیکن اس 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں جس طرح عام لوگوں کو بعض پولیس افسران نے، اہلکاروں نے جس طرح گھٹیا ترین کردار ادا کیا ہے، وہ کہانیاں بھی آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اور رکھا شاید اسی لیے گیا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان کو A کلاس B کلاس نہ ملے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور عمل درآمد جب نہ ہو تو یہ چیف جسٹس کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا۔ یعنی ایک عدالت کا عزت اور وقار جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اگر پست لیول پر گیا ہے تو وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا ایک آئینی قانونی استحقاق ہے، ہم زیادہ بات کریں گے تو توہین عدالت ہو جائے گی، چونکہ اس ملک کے اندر ججز کی بھی توہین ہو جاتی ہے، جرنیل کی بھی توہین ہو جاتی ہے، سیاستدان کی بھی توہین ہوتی ہے، بیوروکریٹ کی بھی توہین ہوتی ہے، اور جو آپ دیکھ لیں حتیٰ کہ شہداء جو ہے ان کی تو ویسے ہی شان علیحدہ ہوتی ہے، ان کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اگر کسی کی توہین نہیں ہو رہی تو وہ پاکستان کا عام آدمی ہے، جس کے گھروں میں چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، جس کی بیٹیوں کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، گوری چٹی کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، اور جس کے بچوں کو 13 سالہ 14 سالہ 10 سالہ بچوں کو جس طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر شیشے الماریاں سب کچھ توڑ دیا جاتا ہے، کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، تو اس توہین پر نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اس توہین پر کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی عدالت انصاف دینے والی ہے، نہ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے، نہ میڈیا اس کی خبر دینے کے لیے تیار ہے، چونکہ سب ایک پیج پر ہیں کس عوام کے خلاف۔ ایسے لگ رہا ہے یہ پورے اس معاملے کے اندر اب عمران خان کو جو آج وکیل صاحب ملے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے 6 وکلاء کو اجازت دی جائے، اور اگر نہیں دینی تو کم از کم بیرسٹر گور صاحب جو ہیں ان کو اجازت دیں۔ تو وہاں جو جیل انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے ہماری مرضی سے آپ آ جائیں، پنجوتھا صاحب یا فلاں وکیل صاحب آ جائیں،
गौर साहब को हमने नहीं मिलने देना। यानी अजीब तरीका है भाई, जिसको वो लिस्ट आप वही बना रहे हैं, लेकिन बात उनको भी पता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि सब कुछ एक ही है। अब यहां पर जो है वो इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो आपके सामने रखना है। उन्होंने पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसलिए 1000 साल भी इस छोटे सेल में रहने के लिए तैयार हूं। मेरी आवाम को मेरा पैगाम देना कि आपने घबराना नहीं है। ये आवाम को इमरान खान ने पैगाम दिया है। इमरान खान की दाढ़ी बढ़ गई थी, मैंने खान साहब से कहा कि आपने शेव क्यों नहीं की। उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि मेरे पास शेव के लिए आईना भी नहीं है। आज उन्होंने मुझे शेव करने के लिए आईना दिया है। ये आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं जफर अब्बासी जो है वो न्याजी साहब, वो मिल के आए हैं और उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं। तो इमरान खान ने ये कौम को पैगाम दिया है कि अपनी जो जिद्दोजहद है पुरअमन तरीके से वो जारी रखें। अब जो वफाकी काबीना है निगरान वो बना दी गई है। पंजाब के अंदर एक बिल्कुल मुतनाज़ तरीन शख्स को वजीर आला पंजाब बनाया गया, और फिर ज़ाहिर है अब ये जो हुकूमतें हैं पंजाब हो या बाकी निगरान हुकूमतें, याद रखें ये हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट की हैं। यानी इसको खुद जो सियासी जमातें हैं वो इंडोर्स कर रही हैं कि भाई हमारा नहीं बना, तो इसका मतलब है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की है ताकि पॉलिसीज कंटिन्यू रहें। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इसका सेरा भी जो है वो जनरल आसिफ मुनीर समेत जो जितने हमारे जो अफसरान हैं उनके सर जाएगा, और अगर ये आवाम को कुचलेंगे, महंगाई की चक्की में पीसेंगे, तो इसका जो डिस्क्रेडिट है वो भी उन्हीं को मिलना है। क्योंकि ये अब जो लोग लाए जा रहे हैं इसके अंदर ज़ाहिर है वो एक टेक्नोक्रेट सेटअप जिसका बड़े अरसे से एस्टैब्लिशमेंट इजहार करती रही है, और 2012 के अंदर डॉक्टर साहब कादरी साहब भी इस हवाले से जो है वो उस वक्त एक राय पेश कर चुके हैं। लेकिन अब ये बगैर उस तरह की जो है वो काबीना आई है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताना है, पहले तो जो शख्सियात इसके अंदर शामिल है वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये इसके अंदर 11 वफाकी वजीर और 7 मुआवन खसूसी है वो शामिल हुए। जलील अब्बास जिलानी ये ज़ाहिर है जो है वो सफ़ीर रह चुके हैं, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। वज़ीर आज़म के तौर पर भी इनका जो नाम है वो घूमता रहा है। पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है। तसद्दुक़ जिलानी साहब के ये भाई हैं और ये मुजफ्फरगढ़ से इनका गालिबन ताल्लुक है। तो ये एक तो जो है वो जिलानी बल्कि नहीं और ताल्लुक है। अब ये एक तो इनको बना दिया गया वज़ीर खारजा। दूसरी तरफ शमशाद अख्तर ये गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं। मैंने आज ताज़ा जो नोट है वो मैंने देखे हैं। मैंने कहा शमशाद अख्तर साहिबा का जो नाम है वो लिखा तो नहीं है, लेकिन वो मुझे अभी रजा बाकर का नाम वाले नोट मिले हैं। तो ये एक बहुत ही क्वालिफाइड चॉइस है। ये बैंकिंग सिस्टम को, ये इक्तिसादियात की इंतहाई आम मैर है और एक अच्छा इंतखाब है। ये जो है इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त है। अनीक अहमद साहब ये ज़बरदस्त आदमी है और ये वजारत मजहबी अमूर इनके पास गई है। तो एक बाकी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर ये वजीर दिफा है, ये भी अच्छी चॉइस है। चूंकि अगर वजीर दिफा है तो फिर फौज का बंदा ही होना चाहिए। ये बात जो है वो दुरुस्त है निगरान हुकूमत के अंदर। वैसे तो सियासी हुकूमत होती है। सरफराज बुगटी ये एस्टैब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत है, बाप पार्टी से ही इनका भी ताल्लुक है और ये इस वक्त वफाकी वजीर बने। डॉक्टर नदीम जान, गौर एजाज जो है इनको निगरान वफाकी वजीर बनाया गया है और गौर एजाज एप्टमा के जो है वो साबिक चेयरमैन है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से और बाकी मामलात के अंदर ये भी जो है वो अच्छा इंतखाब है। थोड़ा बहुत जो है इन पर भी तनकीद हुई है। इनके अपने जो शोबे के लोग हैं वो भी इन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कैसा परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकल चूंकि लोग हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए ये मैं इसको अच्छा इंतखाब कहूंगा। अब इसके अंदर एक और जो है वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर जो है वो रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा है। अब ये मुजफ्फर रांझा वही है 2013 के अंदर ये एंटी करप्शन पंजाब के अंदर थे, हेड थे पंजाब के अंदर, और इनको जो है ये रह चुके हैं मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर। और इन पर इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाने में अपना किरदार अदा किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ये वो शख्सियत है, यानी इमरान खान के हवाले से भी इन्होंने कुछ बयानात मुखालफत में दिए थे। तो ये इमरान खान की मुखालफ शख्सियात के अंदर इनका शुमार होता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट
پرانا فوجی بیک گراؤنڈ ہے، تو اس وقت ویسے بھی اس طرح کا ایک ماحول ہے، تو یہ مظفر رانجھا صاحب جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے کہ مزید آئی ٹی کی جو وزارت ہے وہ عمر سیف، یہ بھی نون لیگی بظاہر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن ٹیکنوکریٹ ہے، پاکستان کمپیوٹر سائنسدان ہے، آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ان کا نام امریکی یونیورسٹی MIT کی طرف سے دنیا کے 35 نوجوان موجودوں میں شامل کیے جانے کی جو ہے وہ خبر میڈیا کے ذریعے آئی، اور شہباز شریف نے انہیں حکومت پنجاب کے لیے کام کرنے کی پیشکش کی۔ چند برسوں میں انہوں نے صحت، تعلیم، پولیس سمیت درجنوں شعبوں اور سرکاری محکموں میں آئی ٹی کے نفاذ کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ بھی شریف خاندان کے آپ سمجھیں، ان کا ہم دیکھتے رہتے ہیں پروفائل، یعنی یہ بات ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے، یہ آئی ٹی یونیورسٹی کی وائس چانسلر، کمپیوٹر سائنسدان ہے یہ بھی، اور سوری یہ تو میں نے انہی کا کھول دیا ہے۔ تو جو ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں ان کے حوالے سے اگر بتاؤں تو یہ پاکستان ترقیاتی ماہر اقتصادیات ہیں، سفارتکار اور دانشور ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 14ویں گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہی ہیں۔ ہم ان کو اس وقت مرد سمجھتے رہے ڈاکٹر شمشاد اختر کو۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی خاتون تھی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے جنرل بان کی مون اور ورلڈ بینک کے نائب صدر کے سینئر مشیر کے طور پر بھی یہ خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ تو انتہائی عام جو ہے وہ شخصیت یہ بھی ہے۔ جو تابش گور ہے یہ بھی جو ہے وہ عمران خان کی وزارت کے دور کے اندر بھی یہ رہے ہیں، ان کو معاون خصوصی بنایا گیا تھا، لیکن رشیا کی جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس پر ان کے اختلافات تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی کابینہ کے اندر جو مافیا ہے وہ یہ کام نہیں کرنے دے رہا، اور ان کا یہ تھا کہ پاکستان کا جو بنا ہوا پائپ لائن اور پائپ ہے اور مٹیریل ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ رشیا سارا کرے۔ تو اس معاملے کے اندر ان کے اختلافات ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے استعفیٰ دیا، عمران خان نے قبول نہیں کیا تھا، دوسری مرتبہ پھر انہوں نے دیا تھا تو اس کو پھر قبول کر لیا گیا تھا۔ تو یہ عمران خان کے مخالف نہیں ہے، لیکن کابینہ جو ہے ظاہر ہے وہاں سے انہوں نے ریزائن کیا تھا، ایک اچھی چوائس ہے۔ اور اسی طریقے سے انیک احمد وزارت مذہبی امور۔ اب جو مشکوک ترین آدمی ہے وہ ہے صحافت کے اندر، عمران خان کا تو مخالف ہے ہی، لیکن وہ نون لیگی اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مرتضیٰ سولنگی۔ ایک تو آپ دیکھ لیں جس نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے، اب میں نے بھی چیک کیا ہے تو اس نے مجھے بھی بلاک کیا ہوا ہے، یعنی مرتضیٰ سولنگی سے جس نے بھی اختلاف کیا اس نے بلاک کر دیا۔ پھر نون لیگ کا ان کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں نواز شریف سے بھی ملاقات انہوں نے کی ہے، نیا دور مطیع اللہ جان اور اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، بظاہر انسانی حقوق اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ تو ایک ہی ٹائپ کے صحافی یعنی یہاں پہ بھی اور دوسری طرف جو ہے وہ ادھر پنجاب کے اندر بھی متنازع شخص کو بنایا گیا ہے۔ تو عمران خان کے تقریباً مخالف لوگ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کو چھوڑ کر اس کابینہ کے اندر موسٹلی جمع ہوئے ہیں۔ باقی یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی کابینہ ہے، کاکڑ صاحب تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا اگر اچھے پرفارمنس ہوگی تو ان کو کریڈٹ جائے گا، اور اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی اور عوام کو اب مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ مشکل فیصلے یہ ہے کہ مہنگائی کرنی ہے، یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مشکل فیصلے تو یہ ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا احتساب کرو، ان کے ساتھ تو ڈیلیں ہو گئی ہے۔ تو مشکل فیصلہ یہ نہیں ہے، یہ تو آسان فیصلہ ہے، عوام کو ذبح کرو، مہنگائی کرو، کرپشن کرو اور یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سارے معاملات جاتے ہیں۔ تو عوام غریب کے لیے تو شاید یہ ٹنیور مہنگائی کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ حساس ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔